نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل. جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صفیں سیدھی رکھنا یہ بڑا اہم کام ہے، اور جو لوگ نماز میں صفیں سیدھی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد ہوا کہ اللہ پاک ان کو دیکھ کے مسکراتا، اور جن کو دیکھ کے اللہ پاک مسکراتا ہے اس کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا. تھوڑی سی توجہ کی بات ہے، آسان سا عمل ہے، سب سیدھی کر لینا کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن عمل کتنا بڑا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل اس معاملے میں بہت سستی پائی جا رہی ہے. عموماً امام صاحب جماعت کھڑی کرنے سے پہلے اعلان کرتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن جہاں جہاں امیر اہل سنت کی تربیت ہے تو بس ان کے چاہنے والے یہ کوشش کرتے ہیں ان کے فرامین کے مطابق نیکی کی دعوت دیں. تو پہلے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اپنی ایڑیاں، گردنیں، کندھے ایک سیدھ میں کر کے صفیں سیدھی کر لیجئے. اس کے باوجود بہت سارے لوگ امام صاحب کے اعلان پر کان نہیں دھرتے، صفیں سیدھی نہیں کرتے. جب کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سامنے کے بٹن بند کر لیں، اب کئیوں کے کھلے ہوتے نظر آ رہا ہوتا ہے، 3-4 کھلے ہوتے ہیں، بعض کا پورا چھاتی نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ توجہ، حالانکہ بات ہو رہی ہے ہم سب کہہ رہے ہیں، لیکن جس کے کھلے ہوئے وہ توجہ کہیں اور ہے. وہ شاید اوروں کو دیکھ رہے، دوسروں کے بٹن دیکھ رہے، اپنے بھول گئے کہ میرے بٹن کھلے ہوئے. بعض کا دوسری بار میں اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ کھلے ہوتے ہیں اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر میں کہہ دیتا ہوں، پھر تو 1-2 بار کہتا ہوں، لیکن بعض کا پھر بھی بند نہیں کرتے، توجہ نہیں ہوتی، یاد نہیں رہتا. یا پھر تو یاد رکھیے نماز میں صفیں سیدھی نہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یا اس کو ہم بڑا لائٹ لے لیں، یا یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، بہت ہلکا لیں اس بات کو. اس کے جو نقصانات حدیثوں میں بیان ہوئے وہ بڑے سخت ہیں. ایک تو فائدہ دیکھیں، فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، اللہ اس کی رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ پاک اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یہ تو سارے فائدے ہو گئے. اور پھر واجب پہ عمل بھی ضروری ہے، سب سیدھی رکھنا واجب ہے. ہاں نہیں کریں گے یہ کام، اب نقصان کیا ہے اس کا؟ بہت سخت اس کے نقصانات ہیں. صفیں درست نہ کرنا ترک واجب ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے. کتنا بڑا یہی نقصان ہے. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے، انکمپلیٹ رہ جاتی ہے. صف درست نہ کرنا یہ نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. تو ویسے ہی شیطان چھوڑتا نہیں ہے، اور اپنی عادت کے مطابق بھی وہ نماز میں کہیں اور ہی ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے صف درست نہ کرنے کی وجہ سے وسوسے آتے ہیں. حدیث پاک میں کہ کشادگی بھرو کیونکہ شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور تم صفیں سیدھی کرو گے، یا تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی یا تمہاری آنکھیں اچک لی جائیں گی. صفیں درست نہ کرنا رحمت سے دوری کا سبب ہے. حدیث پاک میں جو صف توڑے اللہ پاک اسے توڑے. اس کے تحت فیض القدیر میں ہے کہ یعنی اللہ پاک اسے ثواب اور رحمت سے دور کر دیتا ہے. ثواب سے بھی رحمت سے بھی اللہ پاک اسے دور کر دیتا ہے، یا پھر اسے مزید نیکی کی توفیق نہیں ملتی. ابھی کتنا بڑے یہ نقصانات ہیں کہ صف سیدھی نہ کرنے والے کو مزید نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی. صف ٹیڑھی ہونے سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دلوں میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: سیدھے رہو، الگ الگ نہ رہو، ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، دل الگ ہو جائیں گے. اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اللہ پاک اختلاف ڈال دے گا. اللہ غور فرمائیے کتنا اہم معاملہ ہے. صفیں سیدھی نہ کرنا صرف ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے،
اس کا اثر ہمارے رویوں پر، ہمارے بیہیویئر پر، بلکہ پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز میں صفیں سیدھی رکھا کریں۔ اس کا اثر ہماری ذات تک نہیں ہے، پورے معاشرے کا معاملہ ہے۔ کیونکہ لڑائی جھگڑا جب ہوگا، آپس میں دل ہی سب کے دور ہو جائیں گے، آپس میں بغض و کینہ، دشمنیاں، دوریاں، یہ سلسلے شروع ہو جائیں گے، تو پورے علاقے کی، محلے کی فضا، پورے معاشرے کی فضا خراب ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ صافات، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا والصافات صفا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھتے ہوئے، باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، ان کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور پھر خوب مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو، اے فلاں تو ذرا آگے ہو جا، تو ادھر ہو جا، تو یوں باقاعدہ نام لے لے کے ایک ایک بندے کو صفیں سیدھی کرواتے۔ ہم تو جنرل کہہ دیتے ہیں نا صفیں سیدھی کر لیجئے، وہاں نام لے کے کہتے تھے بزرگوں آپ ذرا آگے ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں، آپ ادھر ہو جائیں، آپ ادھر ہو جائیں، ایک ایک بندے کو کہہ کے سیدنا فاروق اعظم صف سیدھی کرواتے تھے۔ اے فلاں تو ذرا پیچھے ہو جا، تو ذرا آگے ہو جا۔ پھر فرماتے کہ بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا نماز میں صفیں سیدھی رکھنا فرشتوں کی صفت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، اپنی صفیں سیدھی رکھنے کی عادت بنائیں۔ روایت میں ہے کہ صف سیدھی رکھنا یہ نماز کا حسن ہے۔ اگلی صفوں سے ملنے والوں پر اللہ پاک اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ صف پوری کرنے کے لیے اٹھنے والے قدم اللہ کو محبوب ہے۔ جو صف کی خالی جگہ پور کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ صف پوری کرنا وسوسوں سے بچاتا ہے، صف سیدھی کرنا دلوں کو سیدھا رکھتا ہے، صف میں مل کر کھڑے ہونے سے دل ملتے ہیں، اتحاد بڑھتا ہے اور شیطان سے حفاظت ملتی ہے۔ تو یہ تو صفوں سے متعلق تھا کہ وہ کام جن کو دیکھ کے اللہ پاک مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ نیک کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان میں سے ایک کام ہے ایثار۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بارگاہ رسالت میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین کے گھروں میں معلوم کروایا، کسی گھر میں بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر ایک صحابی جن کو حضور نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ جو بندہ اس شخص کو مہمان بنائے اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ اب دیکھ اپنے ساری امہات المومنین میں حضور کے جتنے گھر تھے کسی گھر سے کھانے کے لیے کچھ نہیں لگا مہمان کے لیے۔ ہمارے یہاں تو کتنے کتنے مہینوں کا، سالوں کا جوڑ کے رکھا ہوتا ہے راشن پانی۔ جب صحابہ سے فرمایا تو حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، مہمان کو اپنے دولت خانے پر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا تو صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ بچوں کو بیلاب پر پھسلا کے سلا دو، یعنی بھوکے سلا دو۔ حضرت ابو طلحہ جب بیوی سے یہ فرمایا، پھر مہمان جب بیوی سے فرمایا کہ مہمان جب کھانے بیٹھے نا تو چراغ سیدھا کرنے کے بہانے اٹھنا اور اسے بجھا دینا، تاکہ اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ جان بوجھ کے بجھایا۔ تو چراغ ہی بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، مہمان اچھی طرح کھا لے، اسے یہ نہ پتہ چلے کہ ہم ساتھ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے۔ یہ ترکیب اس لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، ورنہ اصرار کرے گا کھانا تھوڑا ہے، پھر ہم بھی کھائیں گے وہ بھی کھائے گا، تو کیا بچے گا، مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا، خود بھی بھوکے رہے، اہل خانہ بھی اور بچے بھی بھوکے رہے، رات گزاری بھوک میں۔ جب صبح ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ رات فلاں فلاں گھر میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرایا ہے، یعنی بہت راضی ہوئے۔ اس واقعے کے بارے میں سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب۔ یعنی اثار کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ ایک چیز خود ضرورت ہے، ضرورت والی چیز دوسرے کو دے دی۔ ایک کھانا خود پسند ہے، اس کے باوجود دوسرے کو کھلا دیا، اس لیے کہ خود پسند ہے اس لیے کھلا دیا، یہ اثار ہے، جنت کی بشارت۔ یعنی دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا، اس کو اثار کرتے ہیں۔ اور جو شخص، حدیث پاک میں، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ کتنا یہ بھی آسان کام ہے گناہ بخشوانے کا۔ ایک بوٹی ہمیں پسند ہے، ایک ہی پیس ہے، دل بھی کر رہا ہے، لیکن چھوڑ دینا کہ دوسرا کھا لے، دوسرے کو ترجیح دی اپنی خواہش پہ، نہ اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ بخشش کرانے کا آسان سا ہوتا ہے، ایک بوٹی کے بدلے بخشش ہے، ایک کھجور کے بدلے بخشش، ایک کسی چیز مٹھائی کے دانے کے بدلے بخشش۔ تو کتنی آسان ہے بخشش، جنت کو خرید لینا، ایک چھوٹی سی چیز کے بدلے جنت خرید لے، اللہ مغفرت فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیمار تھے، ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ کے خادم حضرت نافع فرماتے ہیں کہ کافی ڈھونڈنے کے بعد مدینے کے بازار سے مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مل گئی، میں نے اسے بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں ایک سوالی آ گیا، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ مچھلی سوالی کو دے دو۔ میں نے اس کے حضور آپ کو اتنی خواہش تھی اس کی اور بڑی مشکل سے ایک ہی مچھلی ملی ہے تو میں نے خریدی ہے، آپ اسے کھا لیجئے۔ اس مچھلی کی قیمت سوالی کو دے دیتے۔ فرمایا نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دو۔ چنانچہ میں نے وہ مدینے کی مچھلی سوالی کو دے دی اور پھر پیچھے جا کر اس سوالی سے خرید لی، اور آ کر پھر دوبارہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ارشاد فرمایا یہ مچھلی اسی سوالی کو دے دو، اور جو قیمت دی ہے نا وہ بھی اس کو دے دینا، قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی واپس نہیں لینا، وہ قیمت بھی اس کے پاس رہے، مچھلی پھر اس کو دے دو۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک دے اور دوسرے کو ترجیح دے دے، اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ اس لیے میں مچھلی اسے دے رہا ہوں کیونکہ مچھلی میرا دل کر رہا ہے مچھلی کھانے کا، اس لیے مچھلی ہی دینی ہے اس کو، یہ اثار ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے گھر کھانا بنا، میرے بابا جان مولا علی، میرے چھوٹے بھائی امام حسین کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر میری والدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ جو ہی کھانا کھانے لگی ایک دروازے پہ سوالی آیا، کہنے لگا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی، میں نے 2 وقت سے کچھ نہیں کھایا، مجھے کھانا دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سوالی کو دے دو۔ میں نے تو 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا مگر وہ 2 وقت سے بھوکا ہے، میں تو 1 وقت سے بھوکی ہوں نا، یہ سوالی 2 وقت سے بھوکا ہے۔ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فاقے کے باوجود اپنا کھانا ایثار فرما دیا۔ ہمیں ان مبارک ہستیوں کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یقین مانی بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ پاک اسے قیامت والے دن جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے تو اللہ پاک اسے قیامت والے دن مہر والی پاک اور صاف شراب پلائے گا۔ جو کسی مسلمان کو بھوک میں پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ پاک اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار بہت میں سے مہمان آ گئے۔ رات جب کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھیں، روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر رکھ دیے گئے، وہاں سے چراغ اٹھا دیا گیا، سب کے سب مہمان اندھیرے ہی میں دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جب کچھ دیر بعد یہ سوچ کر کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے، چراغ لایا گیا تو وہ سارے روٹی کے ٹکڑے ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے۔ یعنی ایثار کے جذبے کے تحت
ایک لقمہ بھی کسی نے نہیں کھایا، اس لیے نہیں کھایا کہ چلو دوسرا کھا لے، دوسرا کھا لے. سارے یہی کہتے ہیں دوسرا کھا لے، کسی نے بھی نہیں کھایا، روٹی ادھر کی ادھر ساری بچی رہی. یعنی میں نہ کہوں دوسرے کا پیٹ بھر جائے، سارے یہ سوچ رہے تھے میں نہ کہوں دوسرا کھا لے. چراغ روشن ہوا تو کھانا ادھر پڑا ہوتا، جتنا تھا اتنا ہی تھا. یہ ہمارے اسلاف کا جذبہ ایثار کس قدر حیرت ناک تھا. اور آج ہمارا جذبہ حرص و طمع کہ جب کسی دعوت میں ہوں، کھانا شروع کیا جائے تو کھاؤں کھاؤں کرتے کھانے پر ایسے حملہ کر دیتے ہیں، ٹوٹ پڑیں گے. کھانا اور چبانا بھول جاتے ہیں، نگلنا اور پیٹ میں لڑکانا شروع کر دیتے ہیں. چبانا بھول جاتے ہیں، کھانا ہے چبانا ہے نہیں، بس ڈالتے جانا، اندر ڈالتے جانا. یہ اپنے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا تو کھانے میں کامیاب ہو جائے، ہم رہ جائیں. ہماری حص کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے بن پڑے تو شاید دوسرے کے منہ سے نوالا بھی چھین کر نکل جائے. کاش ہم بھی ایثار کرنا سیکھیں. ہمیں بھوکا رہنے کا اوروں کی خاطر عطا کر دے جذبہ عطا یا الہی. کاش ہمیں بھی ایثار کا جذبہ نصیب ہو. اگر خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا نا تو بغیر خرچ کے بھی ایثار کے کئی مواقع مل سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا خرچہ کر کے ایثار کرتے ہیں، کہ بغیر خرچے کے بھی ایثار کے بڑے مواقع. مثلا دعوت پہ گئے ہیں، کھانا لگ گیا، ہم عمدہ بوٹیاں وغیرہ اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ یہ دوسرا کھا لے. جو چیز ہمیں پسند ہو نا وہ چیز اس لیے نہ اٹھائیں کہ نہیں یہ مجھے پسند ہے نا میں دوسرے کے لیے چھوڑ رہا ہوں. مفت کا ثواب ہے. اب دعوت کے پیسے تو کسی اور نے دیے، ولیمے میں بکنگ کسی اور نے کی لاکھوں روپے کی، دیگر دعوت میں خرچہ اگلے کا، ثواب ہمیں، مفت میں بخشش ہمیں مل رہی ہے. گرمی ہے نا، کمرے یا مسجد کے اندر چند افراد بیٹھے ہیں، خود پنکھے کے نیچے قبضہ جمانے کے بجائے دوسرے کو موقع دے دیں کہ نہیں میں پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھتا تاکہ دوسرا بیٹھ جائے. گرمی مجھے لگ رہی ہے لیکن نہیں دوسرے کا فائدہ ہو جائے. اب یہ مفت کا ثواب ایثار کرنے کا. اسی طرح بس یا ریل گاڑی کے اندر بھیڑ کی صورت میں دوسرے کو اپنی جگہ بٹھا دیا. اسی طرح کسی اجتماع وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی دوسروں کو جگہ دے دی، جگہ کشادہ کر دی، جگہ پیش کر دی. کھانا کم ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، خود کم کھا کر یا بالکل نہ کھا کر. اسی طرح اور بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ اپنے نفس کو تھوڑی سی تکلیف دے کر مفت میں ایثار کا ثواب کما سکتے ہیں. امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں قیامت والے دن اس سے حساب مانگتے ہو حیا نہ فرما. زندگی میں جس نے ایک بار بھی ایثار کر دیا تو اللہ پاک حساب لیتے ہوئے نا حیا فرماتا ہے. اس کا مقام جنت ہے، جہاں چاہے جنت میں رہے. کسی صحابی نے بطور تحفہ ایک صحابی کے گھر بکری کی سری بھیجی تو انہوں نے یہ فرما کر کہ فلاں میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہ سری اس کے گھر بھیج دی. انہوں نے کہا فلاں بھائی زیادہ حاجت مند ہے، وہ سری آگے بھیج دی. یوں وہ سری گھومتی رہی اور اس صحابی کے گھر بھجوا دی. اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر، دوسرے نے تیسرے کے گھر، اس نے چوتھے کے گھر. 7 گھروں میں سری گھومتے گھومتے پہلے صحابی کے گھر آ گئی. پھر جس نے دی تھی دوبارہ پھر سری ادھر ہی آ گئی. تو غربت کے باوجود صحابہ کرام کے اندر کتنا ایثار کا جذبہ تھا. ہر ایک اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتا تھا. اور آج حالات بالکل الٹے، لوگ اپنے بھائی کا گلا گھوٹنے میں مصروف ہیں. مولانا ضیاء الدین مدنی کتب مدینہ ترکوں کے دور خلافت سے مدینہ منور میں رہائش پذیر ہو گئے تھے. آپ کا وصال شریف 3 ذوالحجہ مدینہ منورہ میں ہی ہوا، 1401 ہجری میں. جنت البقیع میں مدفون ہے. آج بھی ان کا گھر مدینے میں، ان کے آگے پوتے ہیں ابھی. تو وہاں پہ ہم کئی بار گئے ہیں. وہاں محفل ہوتی ہے، ہر جمعرات کو محفل ہوتی ہے. بڑا پیارا لنگر ہوتا ہے، بریانی کبھی اور اس طرح کے اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں. تو علماء کرام دنیا بھر سے جو آئے ہوتے ہیں، نعت خوان ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. وہاں قطب مدینہ سیدی پیر صاحب کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور محفل ہوتی ہے بڑی روحانی. لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے. تو مسجد نبوی کے تھوڑا قریب ہی، زیادہ دور بھی نہیں. تو وہاں جب بھی ہم جمعرات وہاں ہوتی تھی تو ضرور جاتے تھے ان کے گھر میں. تو یہ وہیں تقریباً 70 سال سے زیادہ عرصہ مدینے میں ہی رہے ہیں، وہیں پہ مدفون ہے سیدی قطب مدینہ. یہ امیر اہل سنت کے بھی پیر ہیں، ریاض قادری صاحب کے بھی پیر ہیں. آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کی حضور جب آپ شروع میں مدینے آئے تو اس وقت کے مسلمان کیسے تھے؟ 70 سال پہلے، ابھی تو زیادہ عرصہ گزر گیا نا. جب آپ مدینے آئے
تو اس وقت مسلمان کیسے تھے؟ فرمایا کہ ایک مالدار آدمی کثیر مقدار میں مدینہ پاک کے غرباء میں کپڑے تقسیم کرنا چاہتا تھا، لیکن لہٰذا اس غرض سے ایک کپڑے کی دکان سے اس نے کہا کہ مجھے فلاں کپڑے کے اتنے اتنے تھان چاہیے۔ دکاندار نے کہا کہ جو کپڑا آپ نے مانگا ہے میرے پاس موجود ہے، مگر مہربانی ہے آپ کی کہ آپ دوسری دکان سے لے لیں، یہ ساتھ والی دکان سے لے لیں، کیونکہ الحمدللہ میری آمدنی آج اچھی ہو گئی ہے، لیکن یہ میرا بھائی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کی سیل نہیں۔ فرمایا کہ پہلے کے مسلمان ایسے ہوتے تھے، اخلاص والے، ارسال والے ہوتے تھے۔ آج کل کے حالات آپ کے سامنے، اکثریت کس طرح مال سمیٹنے میں، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں مصروف ہے۔ ساتھ کوئی اور دکان کھول لیں، ایک دکان جس نے مثلا ایک چیز کریانے کی کھولی ہوئی ہے، ساتھ ایک اور کریانے کی کھول رہے ہیں تو اسے دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کی مخالفت، پروپیگنڈا، مالک سے کہیں گے اس کو دکان خالی کرا دو، اور پورا ماحول بنا دیتے ہیں اسے وہاں سے فارغ کر دیں۔ ایسا ماحول بن چکا ہے۔ اسی طرح ہر فیلڈ میں، چاہے کرانے کا مسئلہ ہو، چاہے مکینکوں کا ہو، چاہے کوئی اور ہو، جادو ٹونا کریں گے۔ کل ایک مکینک بیچارہ بڑا پریشان آئے، بڑے حالات خراب ہیں جی، یہاں پہ جو الیکٹریشین لاتا ہوں، لوگ جادو ٹونا کر کے اس الیکٹریشین کو، ایک الیکٹریشین ہے وہ جو بھی دیکھتے ہیں اس پورے اس ایریے میں کوئی الیکٹریشین نیا آ گیا ہے، ایک گاڑیوں والا الیکٹریشین، تو وہ اس پہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کرواتا ہے کہ وہ الیکٹریشین بھاگ جاتا ہے علاقے سے، یا تو کہتا میرا دل نہیں لگ رہا، یا کوئی نہ کوئی اس پہ ایسا عمل ہو جاتا ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے ادھر سے۔ تو بڑا مسئلہ ہے، میں بھی الیکٹریشین جو لاتا ہوں یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، اب کوئی اس کا حل بتائیں، کچھ کاٹ کریں، کوئی تعویذ دیں، کچھ کریں، تو یہ چل رہا ہے۔ اس لیے اس پہ عمل کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں عاملوں کو پیسے دے کے کہ یہ ادھر ٹکے نا، اور میں ہی رہوں اس علاقے میں آل نال، اور خوب ڈٹ کے کماؤں لوگوں سے، اور مرضی کا ریٹ مانگو۔ یہ سلسلہ ہر فیلڈ کے کاروباری حضرات اس طرح کرتے ہیں۔ غصہ آتا ہے کہ اس کی سیل کیوں ہو رہی ہے زیادہ۔ تو پہلے کے مسلمان ایسے تھے، کہتے تھے میری سیل ہو گئی ہے، اب میرے بھائی کی سیل نہیں ہے، ایسے بیٹھا ہوں صبح کا، آپ اس سے مال لے لیں۔ یہ پہلے کے مسلمانوں میں، اب کے مسلمانوں میں یہ فرق۔ امام غزالی فرماتے ہیں، منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنی کسی زمین کو دیکھنے نکلے اور راستے میں کسی باغ میں اترے، وہاں ایک غلام کو کام کرتے دیکھا۔ جب اس کے پاس کھانا آیا تو کہیں سے ایک کتا بھی آ گیا، غلام نے ایک ایک کر کے 3 روٹیاں اس کے آگے ڈالیں اور وہ کھا گیا۔ حضرت عبداللہ نے غلام سے پوچھا آپ کو دن میں کتنا کھانا ملتا ہے؟ عرض کی وہی جو آپ نے دیکھا۔ پوچھا وہ تو سب آپ نے کتے پہ اثار کر دیا۔ عرض کیا اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یہ کتا کہیں دور سے آ نکلا ہے، غریب بھوکا تھا، مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں پیٹ بھر کر کھا لوں اور بیچارہ غریب کتا یہ بھوکا رہ جائے۔ فرمایا آپ آج کیا کھائیں گے؟ عرض کیا آج فاقہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس غلام کے اثار سے بے حد متاثر ہوئے، چنانچہ باغ کے مالک سے وہ باغ، غلام اور بقیہ سامان وغیرہ خرید لیا، غلام کو آزاد کر کے وہ باغ وغیرہ سب اسی غلام کو بخش دیا۔ اس غلام نے خود بھوکا رہ کے اس کتے کو کھلا دیا۔ تو ہم نے جو چند احادیث کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں ان اعمال کا ذکر ہے کہ اگر بندہ یہ کام کرے تو اللہ پاک اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، یعنی بہت راضی ہوتا ہے، اور جسے دیکھ کر رب کریم مسکرائے اسے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ چند اعمال ہم نے سنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یعنی استغفار کرنا، یہ بھی عمل ایسا ہے جس سے اللہ پاک مسکراتا ہے اور بغیر حساب جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھنا، عبادت کرنا، رات کو درود پاک پڑھنا، رات کو تلاوت کرنا، نماز میں صفیں سیدھی رکھنا، ایثار کرنا۔ تو رمضان کے بعد اب چونکہ ہماری نئی زندگی شروع ہوئی ہے، اب سے یہ اچھے اور نیک کام مستقل طور پر اپنی عادت میں شامل کر لیں کہ انشاءاللہ پورا سال بلکہ بقیہ زندگی یہ عادتیں ہم نے اپنانی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ سارے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔